اگرچہ سلمان کا نام امریکی پیٹریٹ ایکٹ میں ایک ایسے ہیرو کے طور پر شامل کیا گیا جو وہاں زخمیوں اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے پہنچا تھا، لیکن سلمان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ سلمان کو گمشدہ ہیرو کی جگہ فالن ہیرو کا درجہ دیا جائے، ایک ایسا امریکی شہری جس نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے دی۔ نیو یارک کی پولیس ڈپارٹمنٹ اور نیو یارک کے اس وقت کے میئر بلومبرگ نے سلمان کو 9/11 ہیرو قرار دیا۔ مختلف آرگنائزیشن نے سلمان کی قربانی کو سراہتے ہوئے اسے مختلف ایوارڈز بھی دیے، لیکن سلمان کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان تمام ایوارڈز اور خطابات کے باوجود 9/11 کے بعد یہاں ان کی زندگی بہت بدل گئی۔ Pre 9/11, faith was not a factor in any discussions, especially in America. It was, what's your nationality? 9/11 سے پہلے امریکہ میں مذہب کی کوئی بحث موجود نہیں تھی، صرف آپ کی قومیت پوچھی جاتی تھی، لیکن 9/11 کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر شک کیا جانے لگا، اور یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ میں پہلے ترک وطن کر کے آنے والی ایک امریکی شہری تھی، لیکن اس کے بعد میں ایک مسلمان امریکی شہری بن گئی، اور یہ سوچا جانے لگا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دہشت گرد بھی ہیں۔ In that time, did you ever think that, okay, well, let's go back, let's leave this country or something like that? No, I want to stay here and fight for my rights. This is my country too. This is my nation. This is my country. My kids are born here. امریکہ کو اپنا ملک سمجھتے ہوئے اور سلمان کی لیگیسی اور جذبے کو آگے بڑھانے کے لیے سلمان کی والدہ نے 9/11 فیملیز فار پیسفل ٹماروز کے نام سے قائم ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام شروع کیا تاکہ اس سانحے کے بعد پیدا ہونے والے غصے اور انتقام کی فضا میں باہمی اعتماد اور امن کو فروغ دیا جائے۔ پیسفل ٹماروز کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس حادثے کے بعد پیدا ہونے والی برہمی کو انتقام کے بجائے محبت اور امن پھیلانے کے لیے استعمال کریں، اپنے ان پیاروں کے نام پر جنہیں ہم نے کھو دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی ایک نظریہ ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ان دہشت گردوں نے ہمارے مذہب کو استعمال کیا۔ It's a war on terror, they say, without any boundaries. دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک نظریے کے خلاف جنگ ہے جس کی کوئی سرحدیں نہیں، کوئی ملک نہیں۔ دہشت گردوں نے ہمارے مذہب کا غلط استعمال کیا۔ Terrorists that attacked us that day exploited our faith. اور ان تمام لوگوں کے لیے جن سے میں ملا، سلمان کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ان کی زندگی میں موجود ہے۔ ہر روز جب میں ڈرائیو کر کے شہر کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہاں تھا، اور سلمان کے بارے میں سوچتا ہوں تو شاید جب تک میں راکفیلر یونیورسٹی میں کام کرتا رہوں گا اور اس شہر میں جاتا رہوں گا، سلمان مجھے یاد آتا رہے گا۔ 8 سال میں یہ نہیں بدلا کہ مجھے اس کی یاد نہ آئے۔ سلمان سے وابستہ یادوں میں سے ایک وہ بات ہے جو سلمان نے مجھے کئی سال پہلے کہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں سلمان کے ساتھ گاڑی میں تھا اور ہم نیو یارک کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں سے آپ پورا شہر دیکھ سکتے ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اسٹیچو آف لبرٹی اور ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ۔ میں اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ سلمان مجھ سے بولا، کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ ہم کتنے حیرت انگیز شہر میں رہتے ہیں، کتنا دلکش ہے یہ نظارہ۔ اور اب جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں، اس شہر کو دیکھتا ہوں، تو مجھے سلمان کی یاد آتی ہے، اور سلمان کے ساتھ گزرے ہوئے ان دنوں کی، اور سلمان کی وہ بات کہ ہم کتنے عظیم شہر میں رہتے ہیں۔ سر ابھی تک ہمارے گھر میں یہ ہے، کوئی سچویشن ہوتی ہے چاہے وہ پرسنل لائف کی ہو یا سوسائٹی کی ہو، بھائی جان کیا کرتا ہے اس سچویشن میں، محمد سلمان ہمدانی نے سپتمبر 11 کے حملوں کے دوران اپنی جان کی قربانی دے کر ایک تاریخ رقم کی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکی مسلمان بھی امریکہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی یہاں بسنے والے ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے امریکی۔ سلمان اس سانحے کا شکار اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک مسلمان تھا، یا پولیس کیڈٹ تھا، یا پیرامیڈک تھا۔ He was a casualty of 9/11 because he was
An American. بہت اچھا بچہ تھا. His legacy lives on. انشاءاللہ. امریکہ کے سب سے تیز رفتار بڑے اور خوبصورت شہر میں ان ہزاروں لوگوں کی کہانیاں چھپی ہیں جو اس حادثے میں مارے گئے، اور ان کے ساتھ ان سے جڑے ہوئے ان لاکھوں لوگوں کی کہانیاں بھی جو اس سے متاثر ہوئے. آج بھی روشنیوں میں نہائے ہوئے اس شہر کو دیکھ کر اس کی بلند و بالا عمارتوں میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور محمد سلمان ہمدانی جیسے انسان کی بھی، جو رنگ، نسل، مذہب، ذات اور قومیت سے بالا تر ہو کر صرف انسانیت کے نام پر دوسروں کے لیے اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. وائس آف امریکہ کے لیے میں ہوں ثاقب الاسلام. اور ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک، اور اس بریک کے بعد اس اسپیشل شو کے پروڈیوسر ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہوں گے. اس کے علاوہ 9/11 کے 8 سال کے بعد نیو یارک میں رہنے والے کیا سوچتے ہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب الاسلام جو کہ پروڈیوسر ہیں ہمارے آج کے 9/11 اسپیشل کے. ثاقب الاسلام، ایک پروڈیوسر کے طور پر جب آپ نے اس سٹوری پر کام کیا، آج کی جو دونوں سٹوریز ہیں ان پہ کام کیا، خاص طور پہ جو پہلی سٹوری ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے، آپ نے اس میں کیا چیز مختلف پائی ان کہانیوں سے جو کہ ہر 9/11 کی اینیورسری کے طور پر ہم مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں؟ جی عائشہ، سب سے پہلے تو یہ کہ 9/11 کا اتنا بڑا سانحہ تھا کہ جس سے اس ملک کا سب سے بڑا شہر، سب سے مصروف ترین اور تیز ترین شہر ایک دم رک گیا، اور بہت سی کہانیوں نے جنم لیا. تو جب نیو یارک میں آپ جاتے ہیں تو ابھی بھی آپ اس علاقے میں جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ابھی بھی وہاں پر یادگار کے طور پر آتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے. تو انہی میں مطلب مجھے اس طرح کی کہانیاں مجھے ڈھونڈنے کا تھا کہ کوئی ایسی کہانی ڈھونڈی جائے جو کہ ہمیں کنیکٹ کرے. ٹھیک ہے، ہم ہر سال 9/11 کے اینیورسری پہ بات کرتے ہیں کہ اتنا جانی نقصان ہوا اور اتنا مالی نقصان ہوا اور سفارتی اور ملکی تعلقات پر اتنا اثر پڑا، مسلمانوں کا امیج خراب ہوا اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی. لیکن جب ہم ان چھوٹی چھوٹی سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے اندر، چونکہ اتنا متنوع معاشرہ ہے، اتنا ڈائیورس معاشرہ ہے، اس میں ہر مذہب، ہر عقیدے، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کو کنیکٹ کیسے کیا جائے، اس کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے کہ ہم اپنی کہانیاں بتائیں ایک دوسرے کو. ہم وہ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس کی بات یہ ہوا. تو یہ کہانی اس لحاظ سے مجھے ڈفرینٹ لگی کہ یہ کنیکٹ کرتی ہے، ایک مسلمان کی کہانی ہے، یہ ایک پاکستانی کی کہانی ہے، یہ ایک امریکن کی کہانی ہے، اور یہ کنیکٹ کرتی ہے ان تمام لوگوں کو اس ایک واقعے کے ذریعے. اور آپ کے خیال میں اس وقت جو دہشت گردی کے علامت کے طور پر مسلمانوں کو ساری دنیا میں لیا جاتا ہے، اور اسلام کو بھی، مذہب اسلام کو بھی، آپ کے خیال میں ایسی کہانیوں کو سامنے لانے سے اس پرسیپشن کو ختم کرنے میں کیسے مدد مل سکتی ہے؟ بہت ضروری ہے. یہ پرسیپشن اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا پازیٹیو امیج بھی سامنے لے کر آئیں. ہم بتائیں کہ ٹھیک ہے اگر اس ملک پہ اثر پڑا تو اس متاثر ہونے والے لوگوں میں مسلمان بھی شامل تھے، مسلمانوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مسلمان بھی اس حادثے میں وکٹم بنے. تو یہ کہانیاں لوگوں کو پتہ چلیں گی کہ ٹھیک ہے مسلمان بھی اس معاشرے کا، اس ملک کا حصہ ہیں، اور وہ بھی اتنے ہی اس ملک کی ترقی میں حصہ دار ہیں جتنا کہ اس ملک کے ساتھ ہونے والے کسی بھی حادثے کی صورت میں. 11 ستمبر کے واقعات کے 8 سال کے بعد کا نیو یارک آپ نے دیکھا، آپ کو کیسا لگا؟ 8 سال گزرنے کے باوجود اس شہر کے، اسپیشلی اس علاقے میں آج بھی وہ اس کی فضا میں وہ دکھ اور درد ہے. آج بھی لوگ وہاں آتے ہیں یادگاروں، اپنے پیاروں کے لیے گلدستے، پھول اور چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں. آج بھی وہاں پہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن گیون دیٹ نیو یارک از اے ویری فاسٹ سٹی، بہت تیز شہر ہے. نیو یارکرس اس چیز کو بھول کر آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو جو کہ ان کے راستے میں آ رہی ہے. تو نیو یارک از امیزنگ سٹی، اور ابھی بھی وہ اسی تیز رفتاری سے چل رہا ہے جیسا کہ 2001 سے پہلے تھا. ثاقب، thank you for being with us on the set today.